اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی خصوصی ٹرانسمیشن ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں پروگرام تزکیہ نفس کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ ناظرین کرام، ہم روزانہ تزکیہ نفس پر اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کا چھٹا پروگرام ہے۔ آج ماہ رمضان کی چھٹی تاریخ ہے۔ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر ایک بار اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دن دکھائے ہیں۔ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اہل بیت طاہرین کے صدقے سے، محمد و آل محمد کے صدقے سے ان ایام سے بہترین طریقے سے مستفید ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مولا کائنات مشکل کشائے دو جہاں نے غرر الحکم میں اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا، وہ کتاب جو ہمارے لیے اب اردو میں تجلیات حکمت کے نام سے موجود ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا روزے کے درجات کے بارے میں۔ جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ یا علی، کیا روزے کے درجے بھی ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک، اور پھر آپ نے روزے کے درجات کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ زبان کا روزہ شکم کے روزے سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قلب کا روزہ شکم کے روزے سے بھی بہتر ہے۔ یعنی گویا آپ نے 3 درجے بیان کیے، پہلا روزہ شکم کا، دوسرا زبان کا، اور تیسرا قلب کا۔ پھر اس کی وضاحت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ شکم کا روزہ یہ ہے کہ انسان کھانے اور پینے کو ترک کر دیں، لیکن روزے کی حقیقی تعریف، مکمل تعریف یہ نہیں ہے کہ انسان صرف کھانے اور پینے کو بند کرے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ صرف کھانے اور پینے کے ترک کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ تو تزکیہ نفس کا نام ہے۔ روزہ تو تمام تمہارے جسم کا، اعضاء و جوارح کا برائیوں سے بچنے کا نام ہے۔ اور پھر آپ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شکم کا روزہ فقط کھانے اور پینے کا ترک کرنے کا نام ہے، زبان کا روزہ آپ نے ارشاد فرمایا گویا یہ حواس خمسہ کا برائیوں سے اجتناب ہے، خدا کی نافرمانیوں سے اجتناب ہے۔ یعنی ہم آنکھوں سے وہ نہ دیکھیں جو خدا ہمیں دکھوانا نہیں چاہتا، ہم کانوں سے وہ بات نہ سنیں جو خدا کے تقرب میں حائل ہوتی ہے، ہم ہاتھوں سے وہ کام نہ انجام دیں جو خدا کی نافرمانی کے زمرے میں آتے ہیں، ہماری زبان کچھ نہ چکھے، یعنی پورے حواس خمسہ کو برائیوں سے بچانے کا نام یہ زبان کا روزہ ہے۔ پھر اس کی اور وضاحت میں فرمایا گیا کہ قلب کا روزہ زبان کے روزے سے بھی افضل ہے۔ اور قلب کا روزہ کیا ہے؟ ائمہ طاہرین نے اس کی وضاحت میں ارشاد کیا کہ قلب کا روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے خیالات میں بھی اس قدر کنٹرول حاصل کر لے کہ کوئی برا خیال بھی اس کے ذہن میں نہ آئے، نہ کسی کے لیے برا سوچے، نہ کسی کے لیے برا چاہے، نہ کسی سے بدلہ لینا چاہے۔ ماہ رمضان ایسا رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے جس میں ائمہ طاہرین ہمارے ذہن کی اس طرح تربیت کر رہے ہیں کہ دیکھو، جس کی جیسی معرفت ہوگی وہ ویسی عبادت کرے گا، اور جیسی عبادت کرے گا ویسا ہی اسے اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ہر صاحب عقل یہی چاہے گا کہ وہ عبادت انجام دے تو اس کا بہترین استفادہ حاصل کرے، عبادت کرے تو اس سے تقرب الہی کی منزل کو پالے۔ ناظرین کرام، جو تقرب الہی کی منزل کو پا لیتے ہیں ان کی عبادت میں اور ہماری عبادت میں بہت فرق ہے۔ جیسے اگر ہم اپنی ہی عبادت میں دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں
عبادت کے درجے الگ الگ نظر آتے ہیں. یعنی ایک نماز جو ہم اپنے گھر میں پڑھتے ہیں، ایک نماز جو ہم جلدی میں پڑھتے ہیں، ایک نماز جو ہم ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں پڑھتے ہیں، اور ایک نماز جو ہم حرم مولا کائنات میں پڑھتے ہیں یا حرم سید الشہداء میں پڑھتے ہیں. ہماری ہی نماز ہے لیکن اس نماز میں فرق ہے. اور اسی طرح جو صاحبان علم ہیں، جو عالم باعمل ہیں، ان کی عبادتوں میں اور ہماری عبادت میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے. اور یقیناً تقرب الہی کی منزل ہی یہی ہے کہ انسان محض ظاہری طور پر عبادت نہ کرے، اس کا دل خدا کی طرف رجوع کر جائے. جیسا کہ مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مناجات میں صحیفہ کاملہ میں بار بار آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار اپنے ذکر کی حلاوت کا مزہ چکھا دے، پروردگار اپنے ذکر کی مٹھاس کا مزہ چکھا دے. اور جن لوگوں کو پروردگار تعالیٰ نے یہ بلندی عطا کی، جنہوں نے خدا کی بارگاہ میں ایسی عبادت کی کہ خلاق دو جہاں کی بارگاہ میں بلند قرار پائے اور تقرب الہی کو حاصل کیا، وہ انہیں پروردگار تعالیٰ نے اعزاز، یہ امتیاز بخشا ہے کہ ہم ان کی عبادتوں کا حال بیان کرتے ہیں تو ہمارا دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر، ایک انسان ہوتے ہوئے کوئی ایسی شاندار عبادت انجام دے سکتا ہے. یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے ذکر کی مٹھاس کا مزہ چکھ لیا. آیت اللہ بہجت کے لیے علماء نے لکھا کہ ان کے شاگرد جب وہ زیارت سے فارغ ہوتے تھے اور اس کے بعد دعائیں پڑھتے تھے تو ان کے شاگرد اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ اب وہ زیارات سے، دعاؤں سے فارغ ہوں تو ہم ان سے ملاقات کریں. اللہ اکبر، عالم باعمل کی عبادت کا کیف کیسا ہوتا ہے. اور یقیناً تقرب الہی کی منزل پر جو ہوتے ہیں وہ محض عبادت کرتے نظر نہیں آتے، انہیں رجوع قلب کی ایک بہت بڑی منزل حاصل ہو جاتی ہے. اور بے شک سجدے میں سر کے ساتھ جھکے دل تو ہے مزہ، سجدے میں سر کے ساتھ جھکے دل تو ہے مزہ، ہر سانس پھر پکارے کہ یا رب مصطفیٰ ان منعموں کا سیرت و کردار کر عطا، مغضوب اور زوال نہ جن میں سے کوئی تھا، وہ عشق دے جو آگ کو گلزار کر سکے، خوابیدہ روح عصر کو بیدار کر سکے. آیت اللہ بہجت کے لیے لکھا گیا کہ ان کے شاگرد اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ جب وہ حرم امیر المومنین اسلام میں جب وہ زیارت سے فارغ ہو جائیں تو وہ اتنی طویل دعائیں پڑھتے تھے کہ ان کے لیے لکھا گیا کہ جو نوجوان ان سے ملاقات کے شائق ہوتے تھے وہ کھڑے ہوتے ہوئے تھک جاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے، مگر آیت اللہ بہجت اس عالم ضعیفی میں بھی کھڑے ہو کر وہ تمام دعائیں، وہ تمام وظائف پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ تمام زیارات پڑھ رہے ہوتے تھے. اور اس میں لکھا گیا کہ جب ان سے ملاقات کے شوق رکھنے والے طلباء جو کھڑے ہوتے تھے وہ بیٹھ جاتے تھے، پھر اور دیر لگتی تھی تو ان میں سے کچھ لوگ واپس اپنے گھر چلے جاتے تھے اور پھر اگلے دن پھر اسی ارادے کے ساتھ آتے تھے کہ آج ہم جب تک وہ اپنی زیارات کو، اپنی عبادات کو مکمل انجام نہیں دے لیں گے ہم وہیں رہیں گے. لیکن پھر چونکہ اتنی دیر اس میں لگتی تھی لہٰذا وہ واپس چلے جاتے تھے. تو ان کے طالب علموں نے ان سے سوال کیا کہ ہم جوان ہیں اور ہم تھک جاتے ہیں، لیکن آپ بوڑھے ہیں مگر آپ کھڑے ہو کر ہم سے بیٹھ کر آپ کا انتظار نہیں کیا جاتا اور آپ کھڑے ہو کر اتنی دیر تک اتنے وظائف اور اتنی بڑی بڑی دعائیں اور اتنی بڑی بڑی زیارات، یعنی زیارت جامعہ کبیرہ وہ اسی وقت کھڑے ہو کر پڑھتے تھے اور جوشن کبیر وہ اسی وقت، بعض دفعہ اسی وقت کھڑے ہو کر پڑھتے تھے. اتنی بڑی اتنی طویل دعائیں آپ پڑھتے ہیں اور آپ کھڑے رہتے ہیں، آپ کو تھکن کا احساس نہیں ہوتا. تو آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ تھکن کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی روح بوجھل ہوتی ہے، جب انسان کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو اسے اچھا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں، زیارات پڑھتے ہیں تو ان کا یہ کہنا کہ ہماری روح کو غذا نصیب ہو رہی ہوتی ہے. جب روح کو غذا نصیب ہو رہی ہو تو تھکاوٹ کیسی ہے؟ پھر آپ نے اپنے ایک طالب علم سے جس نے یہ کہا تھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں مجھے نماز میں کیف محسوس نہیں ہوتا، عبادت میں کیف محسوس نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری روح گناہوں سے بوجھل ہو چکی ہے. پہلے استغفار کر کے، بہت زیادہ استغفار کر کے اور بہت زیادہ درود پڑھ کر اپنی روح کے اس بوجھل پن کو ختم کرو
تو تمہیں عبادت میں کیف آئے گا. تم ہر طرف سے منہ کو موڑ لو اور صرف خدا کی طرف رجوع کرو، تب تمہیں کیف آئے گا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہماری بھی یہ دعا ہے کہ پالنے والے ہمیں عبادتوں میں کیف نصیب ہو، عبادتوں میں سرور نصیب ہو. اس لیے کہ مولا کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ وہ عبادت جو تمہیں کیف اور سرور نہیں بخش رہی، وہ عبادت کل بھی تمہارے کام نہیں آئے گی. لوگوں نے عالم حیرانی میں کہا، یعنی تھکاوٹ کے عالم میں نماز پڑھ رہے ہیں یا اس کو ایک بوجھ سمجھ کے انجام دے رہے ہیں. تو امام نے ان لوگوں کی سرزنش کی ہے اور یہ کہا کہ اگر عبادت میں تمہیں کیف نصیب نہیں ہو رہا، عبادت میں تمہیں سیری نصیب نہیں ہو رہی، عبادت میں تمہیں خوشی محسوس نہیں ہو رہی، تو اس عبادت کا تمہیں کل کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، یا علی یہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا بے شک وہ عبادت جو تمہیں آج فائدہ نہیں پہنچا رہی، وہ کل تمہیں اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا. لہٰذا عبادت انجام دیتے ہوئے انسان کی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ عبادت کی طرف دل سے رجوع کرے، نہ کہ صرف جسمانی طور پر عبادت کرے. اسی لیے ماہ رمضان المبارک میں پروردگار عالم نے اس میں داخل ہونے سے پہلے ان دعاؤں کو گویا ہم پر لازم کر دیا. ان 3 دنوں کے استقبال ماہ رمضان کے روزوں کی تاکید فرمائی، تاکہ بندہ جب اس عبادت کے مہینے میں داخل ہو تو اس کی روح بوجھل نہ ہو. بار بار استغفار کا حکم دیا گیا کہ استغفار کرو اور محمد اور آل محمد پر درود بھیجو، کہ یہ تمہاری روح کے بوجھل پن کو ختم کر دے گا اور تمہیں خدا کی طرف رجوع عطا کر دے گا. علامہ امینی جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی، جو ایک عالم باعمل عالموں کی صف میں ایک بہت بلند مقام رکھتے ہیں، جب ان کے لیے تاریخ نے لکھا کہ ان کے محبت کرنے والے جب مولا کائنات کے روضے پر ان سے ملنے کے لیے آتے تھے، اور وہ ایک نماز کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد اس کے بعد اور، یعنی وہ مستقل عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے. گھنٹوں لوگ اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ وہ نماز کو تمام کر لیں تو ہم ان سے ملاقات کریں. اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے آل محمد کے غلاموں کا کہ جب وہ عبادت کرتے ہیں تو عام مشتخا کی ان ہستیوں کی عبادت کو کیا سمجھ سکتا ہے، ان ہستیوں کے مقام اور منزلت کو کیا سمجھ سکتا ہے جنہیں محمد و آل محمد کہتے ہیں، کہ جب ان کے غلاموں کے مرتبے کو، ان کے غلاموں کی عبادت کو دیکھ کر ہماری روح جھوم جاتی ہے. علامہ امینی کے لیے لکھا گیا کہ جب وہ عبادت انجام دیتے تھے اور گھنٹوں عبادت کرتے رہتے تھے اور ان سے ملنے کے مشتاق لوگ کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہتے تھے، تو ان لوگوں نے بعد میں سوال کیا، جب یعنی اپنی عبادتوں کو انہوں نے ایک وقت مکمل کیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ تھکتے نہیں؟ تو آپ نے عالم حیرانی میں ان لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا مچھلی کبھی پانی میں تیرتے تیرتے تھکتی ہے؟ ہمیں تو خدا نے خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم عبادت کریں. اللہ اکبر، ان ہستیوں کا مقام، ان ہستیوں کی منزلت کو دیکھ کر، ان ہستیوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بھی عبادت کا ایسا شوق عطا فرما کہ ہمیں عبادت کرتے ہوئے، جیسے کہ مولا کائنات نے ارشاد کیا کہ عبادت کرتے ہوئے سرور حاصل ہو، عبادت کرتے ہوئے کیف نصیب ہو. پروردگار اس ذکر کے صدقے سے، محمد و آل محمد کے صدقے سے، ماہ رمضان کی برکتوں کے صدقے سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہماری روح جو گناہوں سے بوجھل ہو چکی ہے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں رجوع قلب عطا کر دے، تقرب الہی ہمیں حاصل ہو جائے. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری دلی حاجات پوری ہو جائے اور ہم ماہ رمضان میں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. الہی آمین. پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا کہ ہمارے وقت کے امام آقا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے منتظرین اور ان کے ناصرین میں فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان
رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان.